دل سخت ہے اور ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے سامنے. بے شک لوگوں میں اللہ پاک سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہے, جس کا دل صحابہ کے لیے بھی قرآن نے کہا رحماء بین, آپس میں رحم محبت کرتے ہیں رحماء بین. پھر اقبال نے بھی اس کو لکھا, اقبال کہتے ہیں ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, آپس میں نرم, وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. الٹو حدیث پاک ہے کوئی شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آخر اس کی تھی محبوب دل بڑا سخت ہے. میں کہتا ہوں یہ نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک کی برکت تھی کہ لوگ بتایا کرتے تھے آگے, اب تو بتاتے کوئی نہیں. اندر جننے نے حضرت جی کسی کا کام نہیں چلتا پیا, کسی کا منڈا نہیں ہون ڈیا, کسی کا کار اپنا نہیں, کسی نے نہیں مجھے آ کے کہا حضرت دل سخت. میری بھی حضرت 39 سال پوری ہونے لگی, 40 میں بھی آنے لگا. یہ نبی علیہ السلام کی صحبت مبارکہ کی برکت تھی. صحابہ عرض کیا کرتے تھے یہ شخص نے آ کے عرض کی تھی محبوب دل بڑا سخت. اور ہمارا پتہ کیا حال ہے, میں اکثر یہ پریا پنچایت میں بیٹھنے کا موقع ملتا, پتہ نہیں لوگ کس طرح یہ بکواس کر دیتے ہیں. میں تو کبھی پیو دی نہیں منی, نہیں تو کہ یہ بڑا اچھا کام ہے جو تو سب میں بتا رہا ہے. نہیں میں تو بڑا سخت آدمی ہے نا معاملے میں تو کبھی پیو دی نہیں منی ہے. آپ کا بھی تجربہ ہوا کہیں بھی ایسے نہ لائق اور نہ ہنجار لوگ ہیں بڑے مجمع میں کہہ دیں گے میں بڑا سخت آدمی ہوں, میں تو کبھی پیو دی نہیں منی. بھائی یہ کس کا طریقہ ہوا؟ نہیں میں نہیں کبھی لحاظ رکھا ہے, میں نہیں کبھی لگی لپٹی لائی ہے. نہیں بھائی یہ کس کا طریقہ ہو گیا؟ یہ امام غزالی نے حضرت اس کو لکھا, یہ تھا نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارک. حضرت وہ کوئی شخص تھا اور ان کا آخر میں جو جواب ہے نا وہ بتاتا ہے کہ تب انہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. امام غزالی نے اس کو لکھا تھا لیکن نبی علیہ السلام سے محبت بڑی تھی. لیکن نبی کلمہ وہ ایک روحانی معاملہ تھا کہ جہاں کہیں کچھ عورتیں وغیرہ ہوتی نا تو یہ کھڑے ہو کے ان سے باتیں شروع کر دیتے. ایک دن نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے دراز گوش پہ, حضور تشریف لے, یہ کھڑے تھے. اب نبی پاک علیہ السلام تشریف لے, ان کو نا خود اچھا نہیں لگا کہ میں عورتوں میں کھڑا ہوں اور اللہ کے رسول علیہ السلام جلوہ گر ہو گئے. اب نبی علیہ السلام نے پوچھا بھی نہیں, خود ہی عرض کرتے ہیں میں عورتوں کے پاس اس لیے کھڑا تھا کہ میرا جو اونٹ ہے نا یہ بڑا سرکش ہے. میں ان کو کہہ رہا تھا کہ مجھے رسی بنا دو میں اپنے اونٹ کو نکیل ڈال دوں. نبی پاک علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور آپ تشریف لے گئے. میں نہیں کبھی لحاظ کیتا کسی کا, اسپیشل اسی جڑے نمازی یا بابے بیٹھے دے داڑیوں والے, سختی سے کام خراب ہوتا ہے, نرمی سے معاملے ٹھیک ہو جاتے ہیں. نرمی ہے حکمت عملی. میں آج تک جدو کی غصے کی تقریر کی تھی, چنگا رزلٹ آج تک نہیں آیا کوئی. جب بھی محبت سے بات سمجھائی ہے, سامنے بیٹھو نہیں ماننا اس کو. انسان ہوں نا, تھک جاتا ہوں, بیمار ہوتا ہوں, کسی کی کوئی چیز ہرٹ کرتی ہے, پھر اس کا ریئیکشن آتا ہے. لیکن میں نے آج تک اس کا فائدہ جڑی گل پیار نال تے لف کے سمجھائیے لوگوں نے منی نہیں ہے. سختی نہ کوئی بھی نہیں منتا. آپ نے تبسم فرمایا. چلے ایک دن نبی علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے, یہ پھر ان کو اللہ نے موقع دے دیا روئے مبارکہ کی, روئے انور کی زیارت کرنے کا. نبی علیہ السلام نے نا مسکرا کے پوچھا, فرمایا تیرے اونٹ کا کیا حال ہے؟ اب یہ ان کو پتا ہے, یہاں نبی پاک علیہ السلام کو پتا, باقی کسی کو نہیں پتا کہ اونٹ کا کیا معاملہ ہے. اب یہ تیسری بار جب ملاقات ہوئی, اب یہ بات بتاتی ہے کہ تب وہ ایمان لا چکے تھے, کلمہ انہوں نے. اب ان کا نام کیا تھا امام غزالی نے نہیں لکھا تھا. یہ ایک دن نا مسجد نبوی شریف میں حاضر تھے, صحابہ بھی تھے آئے. نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا, آپ نے فرمایا تیرے اونٹ کا کیا ہے؟ تو روح سے کے آگے سے عرض کرتے ہیں محبوب جس دن سے آپ کا کلمہ پڑھ لیا میرا اونٹ بھی ٹھیک ہو گیا. نرمی نرمی شخص نے آ کے عرض کی محبوب دل بڑا سخت ہے, دل بڑا سخت ہے. دیکھو نا پھر وہ آٹے والا معاملہ. یہ کتنے نرم دل لوگ تھے ہمارے اسلاف. حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں اور میاں جی نے تانگے پہ بیٹھ کے کہیں جا رہے تھے. وہ تھی کہ سیالکوٹ میں نا وبا پھیلی ہوئی تھی ہیضے کی, اور وبا آپ بھی کوئی کسی گاؤں میں کچھ مریض وغیرہ دیکھنے جا رہے تھے. رستے میں نا حضرت یہ ایک بندہ ملا جس نے, وہ ایک ہوتا ہے نا کھیرا, ایک ہوتی ہے تر. اب تو حضرت جی وہ نا زمانے کے انداز بدل گئے, کھانے بدل گئے, جی ڈیزرٹ آ گئے, چاکلیٹس آ گئیں. پہلے تو حضرت یہی تھے, سنگیاں بیلیاں نے بہ جانا, کھیرے لے لینے,
وہ جناب لون لا کے کھیرے ہی کھا چھڑنے کے نکلنے طرح کھا چھڑنی کتنی کتنی بیٹھ کے وہ طرح کھانی. تو اب تو ختم ہو گیا یہ سارا کچھ آرٹیفیشل آ گیا. وہ بندہ نا ہیضے کی وبا کورونا کی لے لیں سادے بندے نے طرح کون تار کھائے جی. ہیضے کی وبا پھیلی ہوئی ہے. در تو عام نہ بھی ہیضے کی وبا پھیلی ہو تو اکثر صحت مند بندے کو لڑ جاتی ہے. اب وہ کیا ہے کہ پوری ریڑھی پہ نا بڑا افسردہ اور بڑا حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوچوان کو کہا کہ روک ریڑا. اس نے ریڑا روکا, وہ روک ٹانگا, اس نے ٹانگا روکا, آپ اترے, پوری ریڑھی خرید لی. اسے پوچھا کتنے کی ریڑھی ہے, اس نے پیسے بتائے, خرید لی پوری ہے. وہ ٹانگے پہ پیچھے رکھوائیں ساری طرح. آگے جا کے نا جب وہ پلخو آیا تو ساری اس میں پھکوا دی. حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے میں دیکھ رہا تھا, میں نے کہا یہ پہلی گل کہ میاں جی طرح لے رہے تھے, میں عرض بھی کرنے لگا میاں جی ہیضے کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو آپ اتنی طرح کا کیا کریں گے, اتنی مہنگی طرح لے بھی لیں, اس سے کوئی ریٹ بھی نہیں کیا تو رکھ بھی نہیں رہے, اب آگے آ کے ساری پلکوں میں پھکوا دی, نالے میں پھکوا دی. کہتے پھر نہیں مجھ سے آ گئے, میں بول پڑا. میں نے اس کی میاں جی پہلی بات آپ نے کوئی ریٹ نہیں کیا, ہیضے کی وبا ساری طرح خرید لی اور پھر اب رکھی بھی نہیں پاس ساری کا, اسی لیے خرید لی کیونکہ ہیضے کی وبا پھیلی ہوئی ہے. وہ سادہ دل بندہ آج منڈی سے طرح خرید لایا, اب صبح سے لے کر اب تک اس کی ایک تر بھی نہیں بکی تھی. پریشان بیٹھا ہوا تھا, آج بچوں کو کیسے کھلاؤں گا. اس لیے خادم علی نے اس کی ساری طرح خرید لی. اللہ نے خادم علی کو دیا ہوا ہے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا, میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا, تجھے تو گھاٹے کا نظر آ رہا ہے. کہتے میں نے پھر عرض کی حضور مجھے اگر دریں خریدنی ہے تو پھر پھینک کی دی. فرمایا ہیضے کی وبا پھیلی ہوئی ہے, کسی کو کھلا بھی نہیں سکتا کہ اس کو ہیضہ نہ ہو جائے, اس لیے ساری پانی میں پھینکوا دی ہیں. اچھے لوگ ہیں, نرم دل لوگ. ایسی ان کی کیتا ہے. یہ پیچھے جو دن گزرے آٹا پورا سٹاک کیا ہم نے, ان کرنا کی رمضان ہے مدینہ پاک, اکثریت اسی طرح لوگ ترسے, بیٹیاں لائنوں میں لگی. اور یہ نہیں ہے یہ بڑا مافیا اسی بھی نہ, میں نے بڑی پکی خبریں آئیں ہمارے جو کریانے والے بھائی ہیں. بھائی ہمارا کام ہدایت ہے نا, اب اس بات پہ میں کوئی کفر کا فتویٰ تو نہیں دے سکتا ان پہ. انہوں نے بھی کیا کیا, یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہائر کیے, اس کے دیا. انہوں نے کہا جاؤ جا کے نا تو لائن چلا کے آٹا لے آؤ. وہ بچہ آٹے کا توڑا اٹھا کے لے آیا, 100 روپیہ انہوں نے دیتا تھے, باقی آپ کمائے. ہم سارے اسی طرح ہی ہیں. جدو جدو جس نو موقع ملتا ہے کوئی باز نہیں آتا. یہ نہیں کہ صرف وہ والا مافیا, ہم کا باز آتے ہیں. ہم سارے تو نہیں کہوں گا, مسجد ہے جی جمعے کا دن ہے, بڑے بڑے نیک پاک لوگ بیٹھے, لیکن اکثریت وہی ہیں جو صرف انتظار کرتے ہیں کہ کچھ اس طرح کے حالات بنے ہیں. کوئی پریشان ہو کے, کوئی مجبور ہو کے میرے پاس آئے اور پھر میں اس کی پریشانی اور اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں. ہم اسی طرح کر رہے ہیں. ہم اسی اللہ ڈاکٹر تقیر صاحب بیٹھے ہیں, کئی دفعہ پیر و مرشد نے حکم فرمایا, کہنے لگے یار کسی مل والے سے رابطہ کر, اتنی دنیا تجھے جانتی ہے. ہم اسے کو 2-3 ٹرک اٹھا لیتے اور کچھ اپنا حصہ ڈال کے نا, تو یہ نہیں کہ وہ سڑک پہ ہم کوئی نہیں, حالے دوالے جس کو تو جانتا ہے, جس کو میں جانتا ہوں, ان کے گھر میں آٹا دے کے آئے. بس میں نے کہا نا سفر بہت کچھ کھا گیا میرا. اب کوشش ہے انشاءاللہ بڑی جلدی کہ سفر کو کم کیا جائے اور کوئی عملی کام کرے, تاکہ کل جا کے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو منہ دکھانے والے بنے. اس لیے حضرت جی نرم دل. ایک بات میں نے کہیں کوٹ کے نہ حضرت جی یہ کہیں گرا باندھ لو, بڑھانا گھٹانا یہ اس کا اختیار ہے. جو شیطان میرے اور آپ کے اندر ڈالتا ہے نا, اینج کر ودے گا, اس طرح کر, اس نکالو, صفائی کرو اپنے اندر, کٹ کے گرا لاش کے نا کتے کوئی لے کے نا کار کو موٹا جائے گنڈ لا کے نا اس طرح گرا لگا کے اس کو رکھ لو کہیں, روز پکڑ کے نا اس کو یہ سبق 10 بار پکایا کرو. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء, جس کا چاہوں گا, وترزق من تشاء من تشاء من تشاء من تشاء بغیر حساب, تاکہ کم از کم یہ کیڑا تو پاکستانی قوم کے اندر سے نکلے. یہ ذخیرہ اندوزی سے نہیں بڑھے گا, وہ تیرا خیال عبث ہے کہ تو نے بڑھا لیا, تو نے کتنا بڑا جرم کیا, تو نے کتنا بڑا. مجھے حضرت کہہ رہے تھے کہ آتے ہوئے جی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, سب پتہ ہے وہ آسان ہے,
جب جو میں نے یہ جو کلپ کہا ہے بولا ہوں، اس کیمرہ لگا ہے یوٹیوب پہ، ہو سکتا ہے حضرت جی کو 10-15 مفتی پڑھ کے میری توئی کر چڑھیں جی مصباحی صاحب نے مدینہ پاک کی بہتری کر دی، بکواس کرتا ہے مصباحی جی مدینہ پاک میں دسترخوان نہ لگاؤ، دیکھو کتنا بڑھ گیا. مجھے پتا ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے بتانا بھائی سب کو. میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ مدینہ پاک میں دسترخوان، میں کہہ رہا ہوں 100 بار لا، لیکن بھائی پہلے ایسے بھی لا. میں نے کب کسی کو منع کیا کہ مدینہ پاک میں دسترخوان نہ لگا؟ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں پہلے اپنے محلے میں بھی دیکھ، وہ تیری محبت ہے، ایسے حکم ہے کلا بلا تکرمون الیتیم. میں نے کب کہا کہ نہ لگا؟ مجھے تو جو پیچھے سے دل میں ڈالا میں نے کہا لا، 7 بار لا، 10 لا، 15 لا. میرا اپنا بھی بڑا دل کرتا ہے میں لگاؤں، لیکن ابھی نہیں میری جیب میں اتنے پیسے کہ میں ادھر بھی لگاؤں ادھر بھی لگاؤں. ابھی ان کا حکم مان رہا ہوں. مثال کے طور پہ میرے اس دن دوست ہیں، وہ مجھے آئے میرے عمرے پہ، مجھے بتانے لگے حضرت صاحب ایت کی میں وکھرے انداز میں چل. میں جی کس طرح؟ میں جی پیدل چلا. میں تو میں نے کہا یہ کون سی کو بہادری کرنے لگی؟ اللہ دے بندے نفس پالنا ہے تو اپنا. انہوں نے کب کہا کہ پیدل آ؟ 10 کڑ کو کتاب جی فلانا بزرگی. میں اللہ دے بندے وہ تھے کہ جو انہوں نے کہا نا سارا کچھ ہی کر دیا. انہوں نے کہا داڑھی رکھی، سر پہ ٹوپی رکھی یا پگ رکھی، زلفیں رکھی، سنت کے مطابق بال رکھ کے، حلال کھایا، نرم، ایک جو حکم تھا نا ان کا سارے پورے کر لیے. اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ محبوب سے محبت کا اظہار کس طرح کروں. پھر وہ اس طرح کیا کہ پیدل چل پڑے. وہ بات رہی نہیں تھی ماننے والی، ایک بات انہوں نے مان لی محبوب کی. اب سمجھ نہ آئے کس طرح محبوب سے محبت کا اظہار کروں، کس طرح ان کو عرض کروں محبوب مجھے بڑی محبت ہے آپ سے. اس طرح اظہار کیا کہ پیدل. میں اللہ کے بندے داڑھی تیرے سر تے نہیں، بال تیرے انگریزی نے، سر تے ٹوپی تو نہیں رکھی، ایک بات تو نہیں مانی، نہیں چل رہا ہے پیدل. ہم نفس پالتے ہیں اپنا، موٹا ہوتا ہے وہ ان باتوں سے، ان کاموں سے. میں نہیں کہہ رہا تھا، مجھے پتا ہے کہ میں کتنے خطرناک معاملے پہ بول رہا ہوں. کوئی کسی مفتی کی رگ پھڑ کے جناب میری لگا بانٹ دے جی مصباحی نے دیکھو جی شہر مدینہ کی بےعدبی کر دی، کہتا جی انہوں سے دسترخوان بھی نہ لاؤ، اتنا بڑھ گیا یہ. میں نے کب کہا نہ لگاؤ، لیکن میں تمہیں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، لگاؤ جم جا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کلا بلا تکرمون الیتیم. بھائی اپنے محلے دے یتیم دیکھ پہلے لگاؤ. میں نے کب کہا کہ نہ لگاؤ، لیکن اتنے بھی تو لاؤ نا. ساڈے اتنے حضرت ہے لاندے جی اتنے، چلو میری اپنی مسجد کی گل آ چلی، چنے والے چول ہوتے ہیں. سیالکوٹ میں بھی حضرت چنے والے چاولوں سے روزہ کھلوایا تھا، ڈوب کے مارتے ہیں سارے سیالکوٹ والے کے. میری مسجد میں افطاری ہوتی ہے، پیچھے ساری فیکٹریاں. سیالکوٹ میں بھی چنے والے چاولوں سے روزہ کھلوایا جائے گا، مارجن ڈوب کے سارے سیالکوٹ والے کتے. جی سیالکوٹ کی بھی چنے والے چولوں روزے کھلن گے ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی پہلے اس کو دیکھ، یہ حقدار ہے سارے تیرے. سلیمان مصباحی تو نے جواب دینا ہے ان کا، یہ تیرا سیالکوٹ ہے، یہ تیرا محلہ ہے، تیرا علاقہ ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں پتر، یہ دیکھو کیا ہے سخت دل. میں تو خود کہہ رہا ہوں وہ وقت آئے اللہ میں نے پیسے دے. میں حضرت یہ اگلا جمعہ پڑھاؤں گا، پھر سفر ہے. میں ممبر شریف میں بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم میں دل یہ کر رہا تھا اللہ میں نے باہر کا ٹور ہے ایک، تو اس طرح کرواتا ہوں نا ٹکٹ سعودی ایئر لائن کی لے لیتا ہوں. تو جاتے ہوئے 1-2 دن حاضری پیش کی، معافی منگی اپنی کی تھی، پھر چلے گئے آگے یورپ جانا ہے جدھر جانا. پھر واپسی پہ ٹکٹ سعودی ایئر لائن کی، پھر ادھر آئے جڑیاں اتنے کر کے آئے، پھر معافی منگی، پاکستان کی جا کے استقامت کی دعا کی. حضرت کل میرا دل کر رہا تھا کہ یار اگو ایک عمرے بھی کر لیکن ایک حج بس کرنا ہے فرض. اللہ فرض وہ بھی نہیں ہے بھی مجھ پہ کہ اللہ کروا چھڑے. اس بار جدو کی حج جو میرے دل کی تھا کسی یتیم نے جا کے پیسے دے چھڑے، کیونکہ اتنے حکم ہے کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. حدیث پاک بات ختم جی، ٹائم آگے اوپر ہو گیا. عرض کی محبوب دل بڑا سخت ہے. اب دیکھو علاج نبی پاک علیہ السلام کیا بتا رہے. عرض کی تھی محبوب دل بڑا سخت ہے. 2 علاج بتائے میرے محبوب علیہ السلام نے. فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے تو مسکین کو کھانا کھلایا کر اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کر. 100 بار لگاؤ جی مدینہ پاک دسترخوان. میں چوڑا کون منع کر، میں منع نہیں، لیکن بس اتنا کہوں گا اتنے بھی دھیان کریے تھوڑا. یہ میں نے کہا نا میری مسجد ہے، چنے والے چولہا روزہ کھولتے تھے، وہ بھی سانو پتہ ہی جس طرح کھلانے رو رو کے. کیونکہ زیادہ جو بیچارے یہ فیکٹری والے ہیں پیچھے وہ آ کے اکثر روزہ ادھر کھولتے ہیں چنے والے چولہا. نہیں پتر دیکھو کہاں کہاں کیا چاہیے، کہاں کہاں کیا کرنا ہے. آؤ یار آپ کا پاکستان میرا پاکستان. وما علینا الا البلاغ المبین.